ربنا تقبل منا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله. ربنا تقبل منا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله. أوصل اللهم ثواب ما تلونا من القرآن الكريم إلى روح النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلى جميع أهل بيته الكرام، خاصة سيدنا المولى علي والسيدة فاطمة والإمام حسن والإمام حسين عليهم السلام أجمعين، وإلى الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج 10 رمضان المبارک ہے اور ہمارا درس الشمائل المحمدیہ جاری ہے، جس میں ہم تقریباً 24 ابواب مکمل کر چکے ہیں اور 25واں باب شروع کرے تھے، باب 25 سٹارٹ کرے تھے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح کی روٹی تناول فرماتے تھے، کتنا تناول فرماتے تھے، اس سے متعلق ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ حدیث 144 ہم پڑھ چکے تھے، حدیث نمبر 145 145 سے ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا هو وأهله لا يجدون عشاء وكان أكثر خبزهم خبز الشعير۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنٹینیوسلی کئی راتیں پے در پے کئی راتیں خالی پیٹ سویا کرتے تھے، خالی پیٹ رات گزارا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی راتیں لگاتار متتابعہ کہہ رہے ہیں، ایک آج رات بھی نہیں کھائے، کل رات بھی نہیں کھائے، پرسوں رات بھی نہیں کھائے، کئی راتیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھر والے، ان کے اہل، ان کی بیویاں، ان کے بچے، ان کے گھر والے، آقا اور ان کے گھر والے کئی راتیں خالی پیٹ رات گزارا کرتے۔ لا یجدون عشاء، ان کو شام کا کھانا، عشاء رات کا کھانا ان کو نہیں ملتا۔ وَكَانَ أَكْثَرُ خُبْزِهِمْ خُبْزَ الشَّعِيرِ، اور زیادہ تر وہ جب روٹی کھاتے، جب روٹی کھانے کا موقع ہوتا تو زیادہ تر ان کی روٹی جو کی روٹی ہوتی، جیسا کہ ہم بتائیں کہ وہ بارلی گرین جو ہوتا ہے اس کی بنی ہوئی روٹی ہوتی ہے، یعنی ویٹ اور کیا کہتے ہیں ریفائن فلور جو کہتے ہیں نا، میدا ہے یا پھر گیہوں ہے، اس کی روٹی ان کو نہیں ملتی۔ حدیث نمبر 146۔ حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن عبد الله بن دينار قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قيل له أكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النقي يعني الحوار
ابو حازم کہتے ہیں کہ صحابی رسول حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی میدہ تناول فرمائے، میدے کی روٹی تناول فرمائے، ریفائنڈ فلور جس کو کہتے ہیں؟ پہلے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھتے ہیں، ان کے بارے میں لکھیں سہل بن سعد، سہل یہ وہی لفظ ہے جس کا تصغیر سہیل بنتا، سہل بن سعد الساعدی، سہل بن سعد الساعدی الانصاری، سہل بن سعد الساعدی الانصاری، یہ صحابی رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ کے ساتھ جو ہے آپ یعنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب تھے، اور بنو امیہ کے زمانے میں آپ کے اوپر کافی ظلم کیا گیا تھا، بنو امیہ کے زمانے میں کافی آپ کے اوپر ظلم کیا گیا تھا، اور آپ 91 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال 91 ہجری میں ہوا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدہ تناول فرمائے، یعنی ریفائنڈ فلور جو ایک دم وائٹ کلر کا آٹا ہوتا نا اس کو تناول فرمائے کیا؟ فقال سہل، تو حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ما رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النقی حتی لقی اللہ عز وجل، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے تک نقی کو یعنی ریفائنڈ فلور کو، میدے کو دیکھے تک نہیں، یعنی ایک تعبیر تھی، یعنی اس طرح کی کوئی روٹی انہوں نے تناول ہی نہیں فرمایا۔ نہیں دیکھے سے مراد ایسا آنکھوں سے نہیں دیکھے، یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی مراد ہو، لیکن یہاں پر جس طرح کا سوال ہے اس کے جواب سے انداز پتہ چل رہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی اس کو دیکھے تک نہیں، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جا ملے، ملاقات کرے، یعنی اس دنیا سے وصال فرما لی، اس دنیا سے پردہ فرما لیا۔ فقیل لہو، تو حضرت سہل سے پھر دوبارہ پوچھا گیا هل كانت لكم مناخل على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو آٹا آپ لوگ جو کا یا گیہوں کا جو بھی آٹا آپ لوگ کھاتے تھے، حضرت سہل سے پوچھ رہے ہیں آپ لوگ جو آٹا وغیرہ کھاتے تھے کیا آپ لوگ کے پاس چھنیاں تھی؟ جو چھنی ہوتی نا، آٹا چھاننے کی چھنی ہوتی، دیکھیے آپ اس طرح سے ہلاتے ہیں، ابھی تو بالکل چھنا ہوا صاف آٹا مل رہا ہے، لیکن ہم بچپن میں دیکھتے تھے کہ آٹا بازار سے لانے کے بعد ہماری والدہ بہنیں وغیرہ جو ہے اس کو اس طرح سے چھانتے تھے، چھنی میں چھانا کرتے تھے، اوپر تھوڑا تھوڑا کچرا آتا تھا وہ نکال دیتے تھے، جی اس کا چھلکا جو ہوتا ہے گیہوں وغیرہ کا وہ چھلکا نکال دیتے اور پیور صاف آٹے سے، باریک آٹے سے روٹی بنائی جاتی تھی۔ تو کیا آپ لوگ کے پاس چھنیاں تھے جس سے آپ لوگ چھان لیتے تھے؟ قال ما كانت لنا مناخل، حضرت سہل کہتے نہیں ہمارے پاس چھنیاں بھی نہیں ہوتی تھی، جی چھاننے کے لیے ہمارے پاس چھنیاں بھی نہیں ہوتی تھی۔ قیل کیف کنتم تصنعون بالشعیر، سوال کیا گیا کہ پھر وہ جو کے ساتھ کرتے کیسا تھے، یعنی وہ تو دانہ موٹا موٹا ہوتا ہے جی، اس میں کافی کچھ اس میں مکس ہو جاتا ہے، کیسا آپ لوگ اس کو کیا کرتے تھے؟ قال كنا ننفخه فيطير منه ما طار ثم نعجنه، فرماتے ہیں آپ کہ ہم اس پہ پھونکتے تھے، بس پھونکتے تھے، جتنا اس پہ سے چھلکا وغیرہ اڑ جا سکتا تھا، جتنا اڑ سکتا تھا اڑ جاتا، باقی جو بچتا اس کو ہم گوند لیتے تھے، بس یہی ذریعہ تھا ہمارے پاس، اور اس کے علاوہ بہت اچھا آٹا رہنا، وہ چھاننا کرنا، یہ سب کچھ ہمارے زمانے میں نہیں ہوتا تھا، یعنی ہمارے زمانے میں یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ سب چیزیں ہمارے پاس نہیں ہوتی تھی۔ حدیث نمبر 147، اچھا کوئی یہ نہیں ہوتے تھے سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ زمانے میں ایجاد نہیں ہوئے تھے، انوینٹ نہیں ہوئے تھے، نہیں یہ چیزیں تھے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین جس طرح کی زندگی گزارتے تھے، جی یعنی سارا کا سارا ان کا وقت دین اسلام کے لیے لگ جاتا تھا، تو ان کو اتنا کمانے اور اپنے آلائش کا اتنا انتظام کرنے کی ان کو فرصت بھی نہیں تھی، اور اس طرف ان کی توجہ بھی نہیں ہوتی تھی، ان کی ساری توجہ دین اسلام کی طرف ہوتی تھی۔ حدثنا محمد بن بشار، حدیث نمبر 147 147، حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يونس عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما أكل نبي الله على خوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرقق۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی چوکی پر کھانا نہیں کھائے۔
چوکی ہوتی نا جیسے ہم ٹیبل پر کھانا کھا رہے ہیں زمین پر بیٹھتے ہیں, زمین پر بیٹھنے کے بعد ذرا اونچا رکھنا ہے تو ایک چھوٹا ٹیبل آتا ہے, دیکھیے چوکی کہتے ہیں اسے, وہ 4 آدمی 6 آدمی 5 آدمی اس طرح سے بیٹھتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی چوکی پر کھانا نہیں کھائے, کیونکہ اس وقت عام طور پر یہ مالدار لوگ کی علامت تھی. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو نہیں پسند فرماتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی چوکی پر کھانا نہیں کھائے. ولا فی سکرجۃ, اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی پلیٹر نہیں کھائے. پلیٹر میں لاتے ایک بڑی پلیٹ لائی جاتی ہے, اور کیا کہتے ہیں دو معنی بتائے گئے ہیں سکرجہ. ایک سکرجہ کا یہ معنی بتایا گیا کہ وہ اسپیشل قسم کا وہ بوٹل ہوتا تھا جس میں شربتیں لا کر رکھی جاتی, وہ ایک معنی بتایا گیا. دوسرا معنی بتایا گیا پلیٹر جو آج کل لایا جا رہا نا, کہ ایک بڑی ڈش ہوتی ہے جی, بڑا برتن ہوتا ہے, اس میں کئی قسم کے گوشت رکھے جاتے, کئی قسم کے چاول رکھے جاتے, یعنی 5 6 7 آئٹم اس طرح سے جمع کے لایا جاتا, اور سامنے ایک بڑی پلیٹ رکھی جاتی, اس میں سے کھا رہے ہیں سب جی, جو پلیٹر کہتے ہیں آج کے دور میں, سبھی جانتے ہوں گے میں سمجھتا ہوں پلیٹر. تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی چوکی پر بھی نہیں کھائے, اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی پلیٹر میں بھی کھانا نہیں کھائے. ولا خبز له مرقق, اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کبھی مرقق, رقاق جو ہے کبھی نہیں بنایا گیا. رقاق کیا ہے, یہ مرقق کیا ہے؟ بہت زیادہ پتلی روٹی جو ہوتی ہے, پتلی روٹیاں جو ہے وہ مرقق. عرب میں رقاق کا استعمال ہوتا, روٹی کو بہت زیادہ پتلی کر دیتے ہیں, یعنی آلموسٹ ایسا جیسے کہ پاپڑ کر دیتے ہیں, تو پھر اس کو چور کر اس کے اوپر شوربہ ڈالتے ہیں جی, شیروا ڈالتے ہیں اس کے اوپر, تو وہ ثرید بن جاتا ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثرید تو تناول فرمائے ہیں, لیکن اس طرح سے جو پتلی روٹی کا اہتمام ہوتا ہے اس کے لیے آٹا بہت زیادہ اچھا آٹا ہونا پڑتا ہے, اور بنانے کے لیے محنت اچھی لگتی ہے. تو رقاق جو ہے اور مرقق یعنی پتلی روٹی نہیں کھائے. جب کبھی روٹیاں بنتے تو اس طرح کی موٹی موٹی روٹیاں بنتی تھی, اور اسی طرح آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پتلی روٹیاں, باریک روٹیاں, بہت اچھی عمدہ جو روٹیاں ہوتی, اس طرح کی کبھی ان کے لیے بنائی نہیں گئی. قال قلت لقتادہ, کہتے ہیں کہ میں نے قتادہ سے پوچھا, راوی ہے اوپر کے راوی ہے یونس, انہوں کہتے ہیں کہ میں قتادہ سے پوچھا, فعلی ما كانوا یاکلون, تابعی ہے, تو کس پہ کھاتے تھے وہ لوگ؟ بھئی سکرجہ پلیٹر نہیں ہوتا تھا ان کے پاس, چوکیاں نہیں ہوتے تھے, تو پھر کھاتے کیسا تھے؟ قال علی هذه السفر, حضرت قتادہ کہتے ہیں یہ بالکل سادہ دسترخوان جو بچھاتے ہیں نا زمین پر, چادر, ہمارے یہاں کپڑے کا دسترخوان چلتا ہے ہندوستان میں, عربستان میں کپڑا بہت مہنگی چیز ہوتی تھی, کپڑا مہنگی چیز ہوتی تھی, چمڑا اور لیدر سستی چیز ہوتی تھی جی عربستان میں. تو وہ عام طور پر وہاں پر دسترخوان چمڑے کے بنتے تھے, چمڑے کے دسترخوان عام طور پہ ہوتے تھے, کپڑے کے بھی ہوتے تھے, بہت کم ہوتے تھے. تو بس یہی جو عام دسترخوان زمین پر بچھایا جاتا ہے چمڑے کا یا کپڑے کا, بس اسی دسترخوان پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کھایا کرتے تھے, ٹھیک ہے, اور سارے لوگ اسی طرح سے کھاتے تھے. حدیث نمبر 148. حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فدعت لي بطعام وقالت ما أشبع من طعام فأشاء أن أبكي إلا بكيت. حضرت مسروق کہتے ہیں کہ یہ حضرت مسروق جو ہیں یہ ام المؤمنین عائشہ کے بہت خاص شاگرد تھے, تابعی ہے, بہت خاص شاگرد ہے. یہ منہاج السوی میں کے درس میں ہم ان کے بارے میں لکھا چکے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس داخل ہوا, ان کے گھر میں داخل ہوا, ان کے پاس گیا. فدعت لی بطعام, تو ام المؤمنین عائشہ جو ہے میرے لیے کھانا منگوائے, لاؤ مسروق کے واسطے دستر بچھاؤ, مسروق کے لیے کھانا لاؤ, میرے لیے کھانا منگوائے. وقالت, اور انہوں نے فرمایا, کھانا منگوا کر انہوں نے فرمایا, ما اشبع من طعام فاشاء ان ابکی الا بکیت, میں جب کبھی میں کھانا کھاتی ہوں, پیٹ بھر کے جب میں کھانا کھاتی ہوں تو میرا من کرتا ہے, میرا من بالکل رونے پر رہتا ہے, بس میں کنٹرول کرتی ہوں اپنے آپ کو, اس لیے میں روتی نہیں. ورنہ جب کبھی میں اطمینان سے جی بھر کے کھانا کھاتی ہوں تو اس کے بعد من کرتا ہے میرا رونا, اگر رونا چاہوں تو میں بہت رو سکتی ہوں ایسے وقت میں, ایسا کنٹرول کرتی ہوں اپنے رونے پر. قال قلت لما, قالت, مسروق کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ کیوں, لما, کیوں آپ کو ایسا رونا کیوں آتا تھا؟ قالت اذکر الحال التي فارق علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الدنیا, میں اس حال کو یاد کرتی ہوں جس حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کو چھوڑ کر گئے.
اس دنیا سے جب وہ جدا ہوئے، دنیا چھوڑ کر گئے، اس وقت جو سچویشن تھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ سچویشن کو میں یاد کر کے اس طرح سے مجھے رونا آتا ہے۔ واللہ ما شبع من خبز ولا لحم مرتين فی یوم، اللہ کی قسم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دن میں 2 ٹائم جی بھر کے روٹی اور گوشت کھائے ہوں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ صبح میں بھی اچھا کھانا کھائے اور شام میں بھی اچھا کھانا کھائے، ایسا کبھی نہیں ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ ویسے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطمینان سے کھانا اسی وقت کھاتے تھے جب ان کے یہاں اور لوگ بھی ہوتے تھے، دوسرے لوگ کے یہاں کھائے، اور یا کوئی ادھر سے آئے ہوئے کوئی اسپیشل کھانا آ گیا، تبھی سب کے ساتھ بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنا کھانا چاہیے اتنا کھاتے تھے، ورنہ اکیلے میں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم یا اپنے فیملی کے ساتھ تو ویسے بھی ان کو کھانا برابر ہوتا نہیں تھا جی۔ اور اگر کبھی مہمانوں کے ساتھ بھی اگر صبح میں کبھی کھا لیے، دوپہر میں کبھی کھا لیے، تو پھر شام میں نہیں کھائے، شام میں اگر کھا لیے تو صبح میں نہیں کھائے۔ کوئی 2 ٹائم ایسے نہیں ہوئے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی بھر کے روٹی اور گوشت جتنا کھانا چاہیے اتنا کبھی کھائے ہوں۔ تو یہ جو بھوک کے دن تھے اور وہ تکلیف کے دن تھے، اور وہ دنوں کو یاد کر کے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میرا دل بھر آتا ہے جب میں کھانا اٹھاتی ہوں، کھانے کے نوالے لیتی ہوں تو وہ چیزیں یاد آتی ہیں۔ حدیث نمبر 149 149 حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبة عن ابی اسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کی روٹی سے کبھی دن میں 2 مرتبہ اطمینان سے کھانا نہیں کھائے یہاں تک کہ آپ کا وصال ہو گیا جی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیٹ بھر کے جو کی روٹی کو پیٹ بھر کے دن میں 2 مرتبہ کبھی بھی نہیں کھائے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دن میں 2 مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ بھر کے کھانا کھائے ہوں، یہاں تک کہ آپ کی روح قبض کر لی گئی، آپ کا وصال ہو گیا۔ حدیث نمبر 150 150 حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن عمرو ابو معمر حدثنا عبد الوارث عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن انس رضي الله عنه قال ما اكل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على خوان ولا اكل خبزا مرققا حتى مات۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی چوکی پر کھانا نہیں کھائے، اونچی جگہ پر رکھ کر چوکی پر کھانا نہیں کھائے۔ ولا اکل خبزا مرققا حتی مات، نہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پتلی عمدہ روٹی کھائے یہاں تک کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے، آپ کا انتقال ہو گیا۔ چیپٹر 26 26واں باب ہے، باب ما جاء فی صفت ادام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سالن کا بیان، یعنی کھانے کے ساتھ روٹی کے ساتھ جو آپ سالن استعمال کرتے تھے اس کا بیان ہے۔ سالن ادام عربی زبان میں ادام کہتے ہیں جی، سبزی نہیں، سبزی کے علاوہ ٹھیک ہے سبزی، ہاں نارتھ انڈیا والوں میں ہمارے پاس سبزی استعمال کرتے، ساؤتھ انڈیا میں سالن کہتے، تو سالن کہیں یا سبزی کہیں، عربی زبان میں ادام کہتے ہیں، عربی زبان میں ادام کہتے ہیں ہر کھانے کی چیز جو کھانے میں ملائی جاتی ہو لیکن پتلی ہو جی، لکوڈز جو ہوتے ہیں نا جو کھانے میں روٹی میں ملائے جاتے ہیں، جو اصل کھانا ہوتا ہے وہ روٹی اور چاول ہے، یہ اصل کھانا مانا جاتا ہے، چاول یا روٹی یہ اصل کھانا ہے۔ اب ان کو کھانے کے لیے اور ان کو مزیدار کرنے، ان کو آسانی سے اترنے کے لیے جو چیز ساتھ میں ملائی جاتی ہے اس کو ادام کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ادام ہو گیا۔ لیکن یہ جو چیپٹر ہے اس پر لفظ ادام اوپر لکھا ہوا ہے، سالن لکھا ہوا ہے، لیکن یہ اس سے زیادہ بڑا ہے، یعنی روٹی اور چاول کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن چیزوں کو بھی پسند فرماتے، چاہے وہ سالن ہو یا سالن کے علاوہ ہو، وہ سارے چیزوں کو اس چیپٹر کے اندر جمع کر دیا گیا۔ اور ایک حدیث شریف ہے شعب الایمان میں، امام بیہقی نے روایت کیا، طبرانی میں بھی ہے اور دیگر کتابوں میں بھی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے سید الادام فی الدنیا والآخرۃ اللحم، جی سارے سالنوں میں، سالنوں کا سردار دنیا میں بھی اور آخرت میں گوشت ہے۔ دنیا اس کو گوشت کو سید الاطعمہ بھی کہتے ہیں، یعنی عرب میں سید الاطعمہ کھانوں کا سردار کہتے ہیں، کیونکہ کھانوں میں، کھانے کی چیزوں میں سب سے طاقتور چیز جو ہے وہ گوشت ہے، تو سید الادام فی الدنیا والآخرہ،
سالنوں کا سردار ہے دنیا اور آخرت میں گوشت. پھر فرماتے آقا سید الشراب فی الدنیا والآخرہ الماء کہ پینے کی چیزوں میں سردار دنیا اور آخرت میں پانی ہے. پانی پینے کی چیزوں کا سردار ہے. شربتوں کا سردار پانی ہے. کھانوں کا سردار سالنوں کا اور کھانوں کا سردار گوشت ہے، اور شربتوں کا اور پینے کی چیزوں کا سردار دنیا اور آخرت میں پانی ہے. وسید الریاحین فی الدنیا والآخرۃ الفاغیہ، اور خوشبودار پتوں میں، خوشبودار پتے جو ہوتے نا، خوشبودار پتوں کا سردار ہے دنیا اور آخرت میں حنا، یہ مہندی کا جو پتا ہوتا ہے، اس کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح سے فرمائے ہیں. ٹھیک ہے. الفاغیہ سید الریاحین فی الدنیا والآخرہ الفاغیہ، الفاغیہ بھی کہتے ہیں، حنا بھی کہتے ہیں، الفاغیہ بھی کہتے ہیں. بہرحال ادام سالن کا بیان ہم پڑھتے ہیں، سبزی کا بیان پڑھتے ہیں. حدیث نمبر 151 151 حدثنا محمد بن سهل بن عسكر وعبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال نعم الإدام الخل. رسول اکرم ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا ہی بہترین سالن ہے سرکہ، وینیگر. وینیگر کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ کیا ہی بہترین سالن ہے، کیا ہی بہترین سبزی ہے، کیا ہی بہترین سالن ہے وینیگر. تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ایسا ہوتا کہ روٹی اگر ہوتی تو روٹی سرکے سے کھا لیتے تھے، ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عام طور پر جو کھانا ہوتا، جیسا کہ ہم پچھلے روایتوں میں پڑھے کہ روٹی نہیں ہوتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تین یا 5 کھجور کھا لیتے، کیونکہ عربستان میں سب سے زیادہ کھجور کی پیداوار ہوتی. آسان سب سے سستا کھانا آپ کھجور کہہ سکتے ہیں، سب سے سستا کھانا کھجور. یہاں پر کھجور تھوڑا مہنگا ہے کیونکہ یہاں پر دوسرے پھل بھی زیادہ ہے، وہاں پر دوسرے پھل بہت کم ہوتے تھے. عام طور پر کھجور ہر جگہ ہو جاتا، یعنی غریب سے غریب آدمی کے پاس کھجور ہوتا. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ کھجور، کبھی دودھ، کبھی کھیرا اور کھجور ملا کر، اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھانا ہوتا تھا. کبھی جو ہے وہ روٹی آ جاتی تھی، اور کبھی گوشت اگر آ جاتا تو اس کی ایک حدیث مل جائے گی آپ کو. یعنی جب کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی مرغی کھائے ہوں یا کبھی گوشت کھائے ہوں تو اس کے لیے باضابطہ ایک حدیث آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ گوشت آیا تھا. یعنی ایک اتنا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یعنی کھانے کا اتنا کیا کہتے ہیں اتنی قلت ہوا کرتی تھی. یقینی بات ہے یہ اسوہ ہے، یعنی ایسا نہیں وہ تو زمین و آسمان کے خزانوں کے کنجیاں اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ میں دیا، جیسا کہ حدیث شریف میں اگر چاہتے تو بہت کچھ کر سکتے تھے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے ایک رول ماڈل بن رہے تھے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے ایگزامپل بن رہے تھے. آج انسان کہتے کھانے کو برابر نہیں مل رہا. اچھا کھانے کو برابر نہیں مل رہا، 3 دن کھانا نہیں کھاتے تھے. جب کبھی کھاتے تھے تو 2-4 کھجور کھا کر 3-5 کھجور کھا کر سو جاتے تھے. تو یہ ایک ایگزامپل بن رہے تھے. اب سب سے بہترین سالن جب سب سے بہترین سالن کا لفظ لیے تو پتہ نہیں ہمارے دماغوں میں کیسے مسالے دار سالنیں اور کتنے قسم کی ترکاریاں اور کیا ذہن کے اندر گھوما ہوگا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کتنا بہترین سالن ہے سرکہ، وینیگر. بس روٹی سے وینیگر سے کھا لیتے تھے. روٹی کو تھوڑا وہ پتلا کر دیتا ہے اور تھوڑا سا اس میں ٹیسٹ آ جاتا ہے، حلق سے اترنے میں آسان بنا دیتا، ہو گیا خلاص. اچھا جب سرکے کا ذکر آیا، وینیگر کا ذکر آیا تو یہ یاد رکھیں کہ یہاں پر ہمارے یہاں ہندوستان میں یا دنیا بھر میں ایپل کا جو ہے سیب کا سرکہ بہت زیادہ چلتا ہے، اور بھی بہت سارے سرکے بہت سارے قسم کے وینیگر آ چکے ہیں. لیکن اس زمانے میں جو ہے عرب کے اندر عام طور پر سرکہ وینیگر جو ہے یا کھجور کا بنایا جاتا تھا یا انگور کا. بس سب سے زیادہ کھجور کا ہوتا تھا، اس کے بعد دوسرے نمبر پر انگور کا سرکہ ہوتا تھا. تو اب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الخل فرمائے ہیں، سرکہ فرمائے ہیں. تو اب غالب گمان یہ ہے، اندازہ یہی ہے کہ وہ یا انگور کا سرکہ رہا ہوگا یا پھر وہ کھجور کا سرکہ رہا ہوگا. حدیث نمبر 152 حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو الاحوص عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير يقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. ٹھیک ہے. نعمان بن بشیر کہتے ہیں، نعمان بن بشیر کے بارے میں لکھیں
نعمان بن بشیر، نعمان بن بشیر الخزرجی الانصاری، نعمان بن بشیر الخزرجی الانصاری. محدثین نے ان کو صحابہ میں کاؤنٹ کیا ہے، چھوٹے صحابہ میں کاؤنٹ کیا ہے ان کو. اور یہ بعد کے زمانے میں پھر معاویہ بن ابی سفیان کے لیے کوفہ پر 7 مہینے تک گورنر رہے. پھر اس کے بعد باقی زندگی حمص جو ملک شام کا ایک شہر ہے، وہاں پر ان کے لیے معاویہ بن ابی سفیان کے لیے ان کی حکومت تھی. یہ سٹی اور اسٹیٹ کے ایک صوبے کے یہ گورنر رہے ہیں، حمص صوبے کے یہ گورنر رہے ہیں. پھر اس کے بعد معاویہ بن ابی سفیان کے انتقال کے بعد یزید کا دور آیا، یزید کے دور میں بھی یہ ان کے لیے گورنر رہے. پھر اس کے بعد یزید کے دور کے بعد یہ جب مروان بن الحکم کا دور آیا تو اس دور میں یہ پلٹ گئے، اور ابن الزبیر جو ان کے مقابل میں مروان بن حکم اور عبداللہ ابن زبیر میں جب جنگیں شروع ہوئی تو یہ عبداللہ ابن زبیر کے کیمپ میں چلے گئے. اور بنو امیہ سے آپ کیا توقع رکھ سکتے ہیں، وہ ہوا ان کے ساتھ کہ جیسے وہ ابن زبیر کے کیمپ میں گئے تو پھر ان کو گھیراؤ کر کے ان کو قتل کر دیا گیا 65 ہجری میں. 65 ہجری میں ان کو اموی لوگوں کی طرف سے، بنو امیہ کے لوگوں کی طرف سے ان کو قتل کیا گیا. حالانکہ یہ تقریباً میں سمجھتا ہوں ان کا 25 سال تو ان کا ساتھ دیے تھے بنو امیہ کا، لیکن ایک مرتبہ کے اختلاف پر ان کا قتل کر دیا گیا تھا. تو نعمان بن بشیر کہتے ہیں الستم فی طعام و شراب ما شئتم، کیا تم جیسا چاہتے ہو کھانا پینا تم کو نہیں ملتا ہے؟ جیسا تم کو چاہیے ویسا کھانا پینا سب مل رہا ہے نا؟ ہاں مل رہا ہے جی. لقد رأيت نبيكم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه، میں نے آپ لوگ کے نبی کو، جی تمہارے نبی کو، یعنی ایسے تأکیدی انداز ہے، نبی تو سب کے ہیں جی، میں نے تمہارے نبی کو دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان کو خستہ کھجور، سستا کھجور جو تھوڑا سا بالکل سستا ہے مارکیٹ میں الگ جو کر دیا جاتا ہے جی، میں نے اس حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ سب سے سستا کھجور بھی ان کے پاس نہیں ہوتا تھا پیٹ کو بھرنے کے لیے جی. ما یملأ بطنہ، جو اپنے ان کے پیٹ بھرنے کے لیے سب سے سستا کھجور. میں پھر آپ کو بتاؤں کہ پھل ہو یا ترکاری ہو، عربستان کے اندر سب سے سستی چیز کھجور ہوتی تھی. سب سے سستی چیز جو بالکل ایزی رہتی ہے، سب سے سستی اور چیپ ہوتی تھی، وہ کھجور ہوتا تھا. تو کھجور میں جو سب سے سستا کھجور ہے وہ بھی میں نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کے لیے وہ بھی اویلیبل نہیں ہوتا تھا. یعنی شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کا کہ اتنا اللہ تعالیٰ نے تم کو نعمتیں دیا ہے. حدیث نمبر 153. حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم الإدام الخل. حضرت جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا ہی بہترین سالن ہے سرکہ، وینیگر کتنا بہترین سالن اور سبزی ہے. 154 حدیث نمبر 154 154. حدثنا هناد حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن زهدم الجرمي قال كنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فأتي بلحم دجاج فتنحى رجل من القوم. ابو موسیٰ الاشعری، یہ ایک نیا نام ہے، لکھیے، یہ صحابی رسول ہے. ابو موسیٰ عبد اللہ بن قیس الاشعری. پھر سے ابو موسیٰ عبد اللہ بن قیس الاشعری. یہ اصلاً یمنی تھے، یمن کے رہنے والے اصلاً تھے یہ، اور یہ ہجرت کی ہے، ہجرت کر کے یہ مدینے کو آ گئے تھے. پہلے مکہ سے یمن کی طرف گئے، پھر اس کے بعد ایک سفر میں جو ہے وہ کشتی ان کی بھٹک گئی تھی، سمندر سے جا رہے تھے مکہ سے نکل کر، تو کشتی ان کی بھٹک گئی تھی تو حبشہ پہنچ گئے تھے. بہرحال اس طرح سے پلٹ کر پھر جو ہے وہ واپس آئے تھے. جنگ خیبر کے موقع پر وہ مدینہ شریف آ چکے تھے، اور جنگ خیبر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
ساتھ شریک رہے. ان کے ہاتھ پر اہل یمن میں سے بہت ساری تعداد ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کی. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں ارشاد فرمائے لقد اوتی هذا مزمارا من مزامیر آل داود. حضرت داود علیہ السلام کی لحن اور ترنم بہت زیادہ شاندار تھی. تو مزامیر آل داود کہتے ہیں جی، اس کو مزمار سے تعبیر دیتے ہیں جی، مزمار کہتے ہیں نا، سریلی بین بجانا جو کہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو موسیٰ اشعری کو داود والی بین عطا کیا جی. جی تو بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے، بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند فرماتے تھے، ان سے سنتے تھے قرآن. تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال 44 ہجری میں ہوا. 44 ہجری میں، 44 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا، حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ. تو زہدم الجرمی کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک مرتبہ ان کے پاس موجود تھے. تو ان کے پاس مرغی کا گوشت لایا گیا، مرغ پکا کے ان کے پاس لایا گیا. تو جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے کھانے کے لیے، جو حضرات بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے ایک آدمی تھوڑا سا سائیڈ ہو گیا، بالکل اٹھ کے نکل گیا نہیں کھانے کے لیے. فقال ما لک، حضرت ابو موسیٰ اس سے پوچھے کہ کیا ہوا، کیوں دور ہو رہے ہیں آپ دستر سے، کیوں آگے نہیں آ رہے؟ فقال انی رأیتها تأکل نتنا فحلفت الا آکلها. وہ شخص نے کہا کہ نہیں، میں ایک مرتبہ دیکھا کہ مرغیاں جو ہے وہ گندے چیزیں بھی کھاتے ہیں، کچرے کے پاس جاتے ہیں، اس طرح سے کوئی گندی چیز میں بھی وہ لوگ چونچ مارتے ہیں اور کھاتے ہیں. تو اس دن میں دیکھا تو میں قسم کھا لیا، اس دن کے بعد میں نہیں کھاؤں گا. قال، تو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ادنو، قریب آ جاؤ دستر پہ. فإنی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یأکل لحم دجاج، بے شک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرغی کا گوشت کھاتے ہوئے دیکھا. یعنی مرغی کا جو کھانا رہتا ہے، یعنی آج کے مرغیوں پر اس کو نہ تولا جائے، آج کے مرغیوں پر اس کو قیاس کرنا، اس کو کمپیئر کرنا صحیح نہیں ہوگا. اس زمانے میں عام مرغیاں ہوتے تھے، جیسا گاؤں میں ہوتے نا مرغیاں، انجئی مرغی کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں اسے، یہاں کرناٹکا میں ناٹی مرغی کہتے ہیں. بہرحال اصیل جو ہوتی ہے، اصلی مرغی جو ہوتی ہے، جس میں جو پولٹری فارم میں تیار نہیں ہوتی، اس طرح کے مرغیاں ہوتے تھے. اور اس طرح کی مرغیاں پھرتے ہیں، گھومتے ہیں، کیڑے کھا لیتے ہیں کچرے میں سے چن کے. اصل میں وہ کیڑے ہی کھاتے ہیں چن کر، یہ سب کچھ کھاتے ہیں، لیکن اس کا اثر اس کے گوشت پر نہیں ہوتا ہے. آج کے جو مرغیاں ہیں، یہ پولٹری سے جو مرغیاں بنائے جا رہے ہیں، ان کی 100% فیڈنگ وہی ہے، خراب چیزوں پر مشتمل ہے. تو اس کا نقصان دہ ہونے کا امکان زیادہ ہے. یعنی اگر اس سے احتیاط کرنا ممکن ہے، اگر اس سے احتیاط کرنا ممکن ہے تو میرے خیال سے احتیاط کرنا چاہیے. میرے خیال سے اگر اس سے احتیاط ممکن ہے تو احتیاط کرنا چاہیے آج کی مرغی سے جہاں تک ہو سکا. لیکن اس زمانے میں تو اس طرح سے کچھ بھی نہیں تھا. تو بہرحال یہ حدیث شریف میں ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرغی تناول فرمائے تھے. حديث نمبر 155 155. حدثنا الفضل بن سهل الأعرج البغدادي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن عمر ابن سفينة عن أبيه عن جده سفينة رضي الله عنه قال أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحم حبارا. حضرت سفینہ ابراہیم بن عمر بن سفینہ اپنے ابا سے اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں. دادا کون ہے؟ سفینہ، ابراہیم بن عمر بن سفینہ. حضرت سفینہ ان کے بارے میں لکھیے، حضرت سفینہ ان کا نام سفینہ لکھ لیجئے آپ. کنیت ہے ابو عبد الرحمن. ابو عبد الرحمن، ابو عبد الرحمن ان کو پکارا جاتا تھا، بلایا جاتا تھا. بعد میں وہ ابو عبد الرحمن بھی غائب ہو گیا، صرف سفینہ پکارا جاتا تھا. اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص خادموں میں سے تھے. یہ مولا النبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص خادم تھے. ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا اصل میں ان کو آزاد کیے تھے، خریدے تھے ان کو. یہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے سلیو تھے، ان کو خرید کر لائے تھے. خرید کے لائے تھے، اس کے بعد ایک کنڈیشن پہ ان کو شرط فری کر دیے تھے، ان کو آزاد کر دیے تھے. کیا کنڈیشن رکھے تھے، کیا شرط رکھے تھے؟ یہ شرط رکھے تھے کہ میں تم کو آزاد کر دیتی ہوں ایک شرط پہ کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرنا. تو اس سے اچھی بات کیا ہے، اس سے اچھی بات کیا ہے؟ تو وہ بالکل قبول کر لیتے اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا ان کو آزاد کر دیتے. تو وہ باقی زندگی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لگے ہوئے رہتے تھے. ایک مرتبہ ایسا واقعہ ہوا تھا کہ وہ سفر میں چل رہے تھے، ہر کوئی اپنا اپنا سامان اٹھا رہے تھے، تو لوگ کا سامان زیادہ ہو رہا.
تو حضرت سفینہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان اٹھا لیا اور کافی سامان اٹھا لیے تھے. لوگ کے پاس جو سامان ایکسٹرا ہو رہا تھا یعنی اوور ویٹ ہو رہا تھا, زیادہ ہو رہا تھا, سفینہ یہ بھی ذرا اٹھا لیتے کہ اچھا ڈال دو, ایسا پکڑ لیے تھے وہ اپنے ہاتھوں میں, سر پہ اٹھا لیے تھے بڑا ٹوکرا جیسا, تو وہ یہ بھی رکھ دوں کیا, یہ بھی رکھ دوں کیا, اتنا زیادہ سامان اٹھا لیے تھے کہ 2-3 آدمی اٹھاتے اتنا سامان اکیلا اٹھا لیے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر جیسا ان پر پڑی حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ پہ, تو حضور فرمایا آپ تو سفینہ ہو گئے. سفینہ کیا کہتے ہیں؟ سفینہ شپ کو کہتے ہیں. سفینہ عام طور پہ انسان کا نام نہیں ہوتا, سفینہ شپ کو کہتے ہیں, شپ. تو ان کا نام ابو عبد الرحمن تھا اور کچھ اور تھا اور کچھ اور تھا, لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر ان کو سفینہ کہے, جی شپ ان کو کہے, بڑی پانی کا جہاز ان کو کہے, تو اس دن سے پھر حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی پھر اپنا اوریجنل نام کبھی زبان سے ادا نہیں کرے, انہوں اپنا اصل نام کبھی زبان پہ ہی نہیں لائے. کوئی بھی پوچھتا کون ہے تو بولتے سفینہ, میرا نام سفینہ ہے, میں سفینہ ہوں. اور اسی طرح سے جو ہے وہ حضور کے دیے ہوئے نام پر وہ فخر فرماتے تھے. بڑے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی اور محبوب خادموں میں سے ایک تھے. تو حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حبارہ پرندہ کھایا. ایک پرندہ ہوتا ہے حبارہ, اس کو انگلش میں بھی حبارہ کہتے ہیں, حبارہ ایسا HOUBARA, اگر آپ چاہے تو اس کو سرچ کر لے سکتے ہیں. ٹائپ کا پرندہ ہے, ہندوستان میں کم ہوتا ہے یہ پرندہ. یہ پرندہ ایسا پرندہ ہے جو ہزاروں میل طے کرتا ہے, موسموں کے حساب سے شفٹ ہوتے نہیں, ہزاروں لاکھوں پرندے ایک ساتھ, چڑیاں جو ہے وہ اڑ کر جو شفٹ ہوتے ہیں ان میں سے ہے یہ حبارہ. کچھ اور نام بھی ہے اس کا, کلیمیڈوٹیز اس طرح کے نام ہیں. اردو میں سرخ آپ کہتے ہیں, اردو میں سرخ آپ کہتے ہیں, انگلش میں اور عربی میں اس کو حبارہ کہتے ہیں. تو یہ چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے, مرغی سے چھوٹا ہوتا ہے یہ پرندہ. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حبارہ کا گوشت بھی تناول کیا. حدیث نمبر 156 156. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن القاسم التميمي عن زهدم الجرمي قال كنا عند ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال فقدم طعامه وقدم في طعامه لحم دجاج. حضرت ابو موسیٰ یہ وہی واقعہ ہے جو ہم حدیث نمبر 154 میں پڑھے, الگ انداز سے الگ راوی بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہم موجود تھے, تو ان کے پاس کھانا پیش کیا گیا, اور ان کے پاس کھانا جو پیش کیا گیا اس میں کھانے میں مرغی آئی, مرغی کا گوشت آیا. تو اور قوم کے اندر ایک بنو تیم اللہ کا ایک آدمی تھا لال رنگ کا, یعنی اس کا رنگ میں سرخی تھی, لالی تھی اس کے اندر, بالکل گورا نہیں تھا, تھوڑا سا لالی تھی اس کے اندر. وہ آدمی ان کے درمیان موجود تھا, بنو تیم اللہ. بنو تیم اللہ یہ ملک شام کی طرف کے قبیلوں میں سے ہے, یہ تیم اللہ, ان لوگوں کے اندر لالی زیادہ ہوتی ملک شام کے لوگوں میں. تو کہتے ہیں کہ وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے سارے لوگ, اس میں ایک آدمی تھا جو تیم اللہ فیملی کا تھا اور لال رنگ کا تھا. لگتا تھا ایسا کہ پہلے غلام تھا ہوگا, کسی نے اس کو آزاد کیا ہوا غلام معلوم ہوتا تھا. وہ فلم یدنو, وہ دستر کے قریب نہیں آیا جو اوپر ہم ذکر کرے تھے. سب لوگ آگے دستر کے لیے, یہ جو ہے کنارہ کش رہا اور دستر کے قریب نہیں آیا. تو فقال له ابو موسیٰ ادنو فإنی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکل منہ. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قریب آ جاؤ, بے شک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرغی کا گوشت کھاتے ہوئے دیکھا ہے. فقال انی رأیتہ یأکل شیئا, وہ شخص نے کہا کہ نہیں میں کوئی وہ دیکھا مرغی کوئی ایسے چیز کھاتے. فقذرتہ, تو وہ مجھے اچھا نہیں لگا, وہ مرغیوں کا کھانا مجھے اچھا نہیں لگا. فحلفت الا اطعمہ ابدا, تو میں نے قسم کھا لیا کہ میں یہ نہیں کھاؤں گا. تو بہرحال وہ شخص اب کھانا کھایا یا کھانا نہیں کھایا یہ نہیں پتا ہے, لیکن مرغی کا گوشت اچھا گوشت ہے اور مرغی کا گوشت کھایا جا سکتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مرغی کا گوشت تناول فرمایا. حدیث نمبر 157 157. حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو احمد الزبیری وابو نعیم قال حدثنا سفیان عن عبد الله بن عیسى عن رجل من اهل الشام يقال له عطاء عن ابي اسید رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلوا الزیت وادہنوا به فانه من شجرۃ مبارکہ. حضرت ابو اسید رضی اللہ عنہ, ان کے بارے میں لکھیں ابو اسید. اسی طرح کی لکھت میں اسید بھی آتا ہے, وہ بھی ایک نام ہے, اسید بھی ہے ایک نام الگ سے, یہ اسید ہے. ابو اسید
عبداللہ بن ثابت الانصاری. ابو اسید عبداللہ بن ثابت الانصاری. عبداللہ بن ثابت ان کا اصل نام عبداللہ ہے، ابو اسید ان کو پکارا جاتا، یہ ابو کے ساتھ ایسا کنیتیں ہوتی نا، ابو اسید ان کو کہا جاتا. عبداللہ بن ثابت رضی اللہ عنہم، یہ اس نام سے بہت زیادہ صحابہ کرام ہیں. صحابہ کرام میں عبداللہ بن ثابت نام کے کافی صحابہ گزرے ہیں، 8-10 صحابہ تو مل جائیں گے بالکل یہی نام عبداللہ، اور ان کے والد کا نام ثابت ہوگا. ثابت نامی افراد اپنے بیٹوں کا نام عبداللہ رکھے، یہ حضور کے زمانے میں زیادہ ہوا ہے. تو حضرت ابو اسید عبداللہ بن ثابت الانصاری، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بھی کسی موقع پر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی ہے، یا ایک سے زائد مرتبہ انہوں نے کیا. ان کے بارے میں زیادہ تفاصیل نہیں ملتی ہے، اسماء الرجال کتابوں میں مجھے نہیں ملی ہے، اور ان کی تاریخ وفات بھی نہیں ملی. تو حضرت ابو اسید رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلوا الزیت وادہنوا بہ، جی تیل کو کھایا کرو، کلوا الزیت، تیل کو کھایا کرو. یہ عام طور پر زیتون کا تیل ہوتا ہے. یہ تیل کو کھایا کرو، یعنی روٹی کے ساتھ کھایا کرو، مطلب ایسا نہیں کہ چمچوں سے آپ تیل کھا جاؤ، اس طرح سے نہیں، روٹی کے ساتھ. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روٹی کے ساتھ کھانے کے لیے ان کے پاس سالن وینیگر ہوتا تھا یا تیل ہوتا تھا. تیل سامنے رکھا ہے، بس تیل میں روٹی ڈباتے اور کھا لیتے. اور کئی مرتبہ میٹھا تیل وغیرہ اس طرح کی تیلوں سے بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روٹی تناول فرمائے ہیں. تو کلوا الزیت وادہنوا بہ، تیل سے روٹی تیل کھایا کرو اور تیل کو لگایا بھی کرو، جسم پر مالش کیا کرو اور سر کو لگایا کرو. یہاں پر زیادہ تر مراد کیا ہوتا ہے؟ زیتون کا تیل مراد ہوتا ہے، زیتون مراد ہوتا ہے. فإنہ من شجرۃ مبارکہ، بس بے شک وہ ایک برکت والے درخت سے ہے. یہ برکت والا درخت اس بات پہ دلالت کر رہا ہے کہ یہاں پر اولیو آئل، جی زیتون کا تیل مراد ہے. زیتون کا تیل، اولیو آئل جس کو کہتے ہیں، وہ مراد ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ تیل پسند تھا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ وہ تیل کو یعنی سالن کی طرح زیتون کا تیل کھا سکتے ہیں. اولیو آئل کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ آئل جس طرح سے استعمال کرو فائدہ دیتا ہے. اور ایون جیسا تیل زیادہ کھانے سے وال بلاکیج جو ہوتا ہے ہارٹ میں، دل میں جو جا کر جم جاتا ہے، فیٹ جم جاتا ہے اور ہارٹ اٹیک کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، زیتون کے تیل سے نہیں ہوتا ہے، اولیو آئل سے وہ نہیں ہوتا ہے. اس کے فائدے بہت زیادہ ہے، نقصان نہیں کے برابر ہے اس کے، اسی وجہ سے اس کی قیمت بہت زیادہ کر کے رکھتے ہیں. ہم لوگ جب تک عربستان میں تھے، قطر میں تھے، بچپن میں ہم زیتون کا تیل ہی کھاتے تھے. یعنی زیتون کے تیل سے ہی سالنوں میں استعمال ہونا، انڈا تلنے اور جو بھی تیل استعمال ہوتا تھا، زیتون کا تیل ہی استعمال ہوتا تھا. لیکن ہندوستان میں اتنی مہنگائی ہے یہاں پر کہ ہم پھر وہ کھانے کا ایسا عام خاص کھانا سوچنا تو ذرا ایک مڈل کلاس آدمی کے لیے تو تھوڑا سا مشکل ہے. تو زیتون کا تیل کھایا کرو روٹی سے، اور اس سے مساج کیا کرو، سر کا، باڈی کا مساج کیا کرو، اور بس بے شک وہ برکت والے درخت سے آیا ہے. حدیث نمبر 158 158 حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. حضرت عمر بن الخطاب نام بڑا مشہور ہے، پھر بھی ہم ان کے بارے میں لکھتے ہیں. عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب بن نفیل، عمر بن الخطاب بن نفیل العدوی القرشی. عمر بن خطاب بن نفیل، دادا کا نام نفیل ہے، العدوی القرشی، یہ قبیلہ ہے. العدوی شاخ ہے، اصل قبیلہ قریش ہے، القرشی. یہ صحابی ہیں اور مہاجرین میں سے ہیں، اور سارے جنگوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک رہے. عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہے، ان 10 صحابہ میں سے ایک ہے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سٹنگ میں جنت کی بشارت دیے تھے. خلفائے راشدین میں آپ دوسرے نمبر پر ہے، دوسرے خلیفہ راشد ہے، اور تاریخ اسلام کے سب سے طاقتور خلیفہ ہیں. یہ سب سے طاقتور حاکم تاریخ اسلام میں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال، آپ کے پردہ فرمانے سے لے کر آج تک کی جتنی تاریخ آپ دیکھیں گے، مسلمانوں میں سب سے طاقتور حکمران
ایڈمنسٹریٹو لیول پہ سب سے زیادہ کنٹرول رکھنے والے، سب سے زیادہ علاقوں کو فتح کرنے والے اگر کوئی خلیفہ کا اگر نام لیا جائے تو سب سے طاقتور خلیفہ تاریخ اسلام میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ٹھیک ہے. اور آپ وصال سے قبل یہ نصیحت فرمائے تھے، آپ کا جب شہید کیا گیا، آپ کو شہید کیا گیا، قتل کیا گیا نماز کے موقع پہ، مسجد آپ گئے تھے، وہاں پر آپ کی پیٹھ میں چاقو ماری گئی تھی جس کی وجہ سے آپ شہید ہو گئے تھے. تو یہ شہادت سے قبل، چاقو مارنے کے بعد جب شہادت کے لیے 2-3 دن کا ٹائم لگا تھا وہ زخم کی وجہ سے، اصل میں ان کی شہادت زیادہ زخم سے نہیں بلکہ زخم چاقو کے علاوہ کیا کہتے ہیں وہ چاقو میں زہر لگا کر مارے تھے تو وہ زہر بھی پھیل گیا تھا، تو اس میں ایک دو دن کا ٹائم لگا تھا. تو اس وقت جب رائے مشورہ ہو رہا تھا کہ اب تو آپ کو نہیں بچا سکتے ہیں، تو اب آپ کے بعد خلیفہ کون؟ تو مولا علی اس وقت فرمائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے تھے ان ولوہا الاجلح سلک بہم الطریق الاجلح المستقیم، کہ یہ جو کیا کہتے ہیں علی ہیں. اب یہ تشریح ہے، اس میں عربی زبان کی تشریح ہونا پڑتا ہے ایک لفظ کے معنی کے. علی کے بارے میں فرمائیں کہ یہ علی ہی ہے جو لوگ کو سیدھا راستہ لے کر چل رہے تھے. ان کی نصیحت تھی، یعنی ان کا اشارہ تھا کہ علی کو اگر سلیکٹ کر لو تو زیادہ بہتر ہوگا. آپ کی شہادت 23 ہجری کو تھی، 23 ہجری کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت رہی ہے، ٹھیک ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلوا الزیت وادہنوا بہ، تیل کھایا کرو، یعنی زیتون کا تیل، وہی روایت ہے، وہ اسی طرح کے الفاظ ہیں، زیتون کا تیل کھایا بھی کرو اور اس سے مساج بھی کیا کرو، باڈی کو لگایا بھی کرو. فإنہ من شجرۃ مبارکہ، پس بے شک وہ برکت والے درخت سے نکلا ہے، ٹھیک ہے. حدیث نمبر 159. حدثنا السنجي وهو أبو داود سليمان بن معبد المروزي السنجي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نحوه ولم يذكر فيه عن عمر. بالکل اوپر کی جو روایت ہے وہی روایت دوبارہ ہے، لیکن یہاں پر راوی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نہیں ہے بلکہ زید بن اسلم کے والد ہے. زید بن اسلم کے والد جو ہے یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے خادم رہے ہیں، حضرت اسلم، ٹھیک ہے. اسی طرح سے انہوں نے روایت کی برابر. حدیث نمبر 160. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه الدباء. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کدو پسند تھا، کدو کھانا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند تھا. فَأُتِيَ بِطَعَامٍ، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ کھانا لایا گیا. او دُعِيَ لَهُ، یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے لیے کھانے کے لیے دعوت دی گئی، جی دستر بچھا دی اور یا رسول اللہ آپ تشریف لائیے، کھانا حاضر ہے. فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُهُ فَأَضَعُهُ بَيْنَ يَدَيْ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ یہ حضور کے ساتھ رہنے والے حضور کے خادم ہیں. یہ کہتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کیونکہ حضور کو پسند تھا اس لیے پھر وہ جو کٹورا تھا، جو بھی برتن تھا، اس کے اندر میں کدو کو ڈھونڈتا تھا، جی ڈھونڈ کے اس کو نکالتا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برتن میں ان کے سامنے رکھ دیتا تھا. لما اعلم انه يحبه، کیوں کرتا تھا میں ایسا؟ اس لیے کہ میں جانتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو کھانا پسند ہے، شوربے میں اور اس میں جو ہے سالن کے اندر کدو پسند ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو. حدیث نمبر 161 161. حدثنا قتیبۃ. اب ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں عرب میں ایک ایسے کہاوت چل پڑی تھی، اکل الدبا دخل الجنہ. ایک عرب لوگ بھی کہتے ہیں، ہندوستان میں بھی یہ چلتا تھا، اکل الدبا، دبا ہے وہ، اکل الدبا دخل الجنہ ایسا کہتے ہیں، لیکن ایسا کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی کدو اگر کھا لے، جی اکل الدبا یعنی کدو کھائے دخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جائے. تو ایسا کہتے ہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے. لیکن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن چیزوں کو زیادہ پسند فرمائے، جن پر ایمان کا حکم فرمائے اور جن فرائض کی پابندی کا حکم فرمائے، اگر ان چیزوں کا اہتمام نہ کرو اور کدو کھا کے اگر جنت میں جانا ہے تو ایسا کدو سے جی کدو جنت کی کنجی نہیں ہے، کدو جنت کی کنجی نہیں ہے.
جی جنت میں داخلے کی ضمانت جو ہے وہ کدو نہیں ہے، وہ پھر ارکان اسلام ہے، پھر عدل ہے، انصاف ہے، حق پسندی ہے، شہادت للہ ہے، جی یہ عدل کرنا، انصاف کرنا، لوگوں کے حقوق ادا کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کرنا، جی قرآن سے وابستہ رہنا، ان چیزوں کو اگر اپنائیں گے تو جنت میں داخل ہوں گے۔ یقیناً آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کدو پسند ہے، اور اس محبت میں اگر کسی کو کدو پسند آتا ہے، جی پسند آنا چاہیے، اتنی محبت ہونا چاہیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ کدو پسند آ جائے، جی اگر یہ ہو تو یقیناً بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، آقا کو جو پسند ہے وہ ہم کو بھی پسند ہو، بہت اچھی بات ہے یہ۔ حدیث نمبر 161 حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حفص بن غياث عن إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر عن أبيه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرأيت عنده دباء يقطع فقلت ما هذا قال نكثر به طعامنا۔ حضرت حکیم بن جابر اپنے والد سے، حکیم بن جابر کے والد ہے جابر بن طارق، لکھیں ان کے نام، جابر بن طارق بن نافق، جابر بن طارق بن نافق الأحمسی، الأحمسی، جابر بن طارق بن نافق الأحمسی، یہ صحابی ہیں اور مقل ہیں، مقل کہتے ہیں جیسے مکثر کا اپوزٹ، مکثرین کہتے ہیں وہ صحابہ جو بہت زیادہ روایت کرتے ہیں حضور سے، جی اور حضور کی باتیں بہت زیادہ آگے تک پہنچائے ہیں، ان سے زیادہ حدیثیں ملتی ہیں، اس کا اپوزٹ ہے مقل، بہت کم روایت۔ بعض محدثین تو لکھیے کہ بس یہ جو ایک حدیث سامنے آ رہی بس یہ ایک ہی روایت ہے ان کی، بعض حضرات نے اس کے علاوہ بھی شاید ذکر کیا ہوگا، بہرحال بہت کم بیان کرنے والوں میں سے ہے، اور آپ کا انتقال 82 ہجری میں ہوا۔ جابر بن طارق الاحمسی کا انتقال 82 ہجری میں ہوا۔ تو حضرت جابر بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس داخل ہوا تو میں دیکھا کہ ان کے پاس کدو کو چھوٹے چھوٹے پیسز کیا جا رہا تھا، کدو کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کیا جا رہا تھا۔ فقلت ما ھذا، میں پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ قال نکثر به طعامنا، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ایسا کر کے ہم اپنے کھانے کو اضافہ کر رہے ہیں، ہم اپنے کھانے کو اضافہ کر رہے ہیں، اس میں کدو کے پیسز چھوٹے چھوٹے پیسز ڈال کے سالن کی کوانٹٹی کو ہم بڑھا رہے ہیں۔ حدیث نمبر 162 162 حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع انس بن مالک رضی اللہ عنہ یقول ان خیاطا دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لطعام صنعه۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک ٹیلر نے، خیاط کہتے ہیں نا، خیاط ٹیلر کو کہتے ہیں، ایک ٹیلر جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دی، جی دعوت دی کھانا پکا کر، یا رسول اللہ میرے پاس اسپیشل کھانا بنا ہے آج، یا رسول اللہ آپ تشریف لائیے۔ فقال انس فذهبت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الى ذلك الطعام۔ تو حضرت انس کہتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے تو اس کھانے کے لیے، جی اس ڈنر کے لیے یا لنچ کے لیے جو بھی دعوت تھی اس میں حضور کے ساتھ میں بھی گیا۔ فقرب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خبزا من شعیر ومرقا فیہ دباء وقدید۔ تو وہ آدمی جو ہے جب کھانا پیش کیا، دسترخوان پہ کھانا لا کر رکھا، تو وہ کھانا یہ تھا کہ جو کی روٹی تھی اور شوربہ تھا، شیروا کہتے ہیں نا، شوربہ جو کہتے ہیں یعنی سالن تھا، اور اس سالن کے اندر کدو تھا اور سوکھا ہوا گوشت تھا۔ اب آپ کہیں گے کہ بھئی سالن کے اندر سوکھا ہوا گوشت کیسا رہتا ہے، جی کس طرح سے رہتا ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ عرب میں اس زمانے میں فریج نہیں ہوتا تھا نا، تو گوشت کو زیادہ دن تک خراب نہیں ہونے کے لیے اس کو رکھنے کے مختلف طریقے تھے۔ اس میں سے ایک طریقہ یہ تھا کہ گوشت کو دھوپ کی گرمی میں یا آگ پر جو ہے تھوڑا سا سکھا دیا جاتا تھا، سکھا ہوا گوشت۔ جیسا کہ اگر آپ آج کے زمانے سے اگر سمجھنا چاہ رہے ہیں اس کو، تو آپ کباب کہہ سکتے ہیں۔ کباب عید آتی ہے تو گوشت زیادہ رہتا ہے، وہ کباب سکھا کے نہیں رکھ لیتے ہیں مرتبہ میں، تھوڑا سا اس میں نمک مرچ ملا کر، جی نمک مرچ وغیرہ تو شاید اس وقت نہیں ملائے تھے ہوں گے، لیکن جس طرح سے گوشت سکھا کر رکھ لیتے تو کباب بن جاتا ہے، اس طرح کا یہ گوشت تھا۔ یہ تو ایک مرق تھا
تو اب اس میں دونوں باتیں ہو سکتے ہیں کہ ایک شوربہ تھا جو کدو کا سالن تھا وہ تھا، اس کے اندر یہ کباب جیسا گوشت تھا، اس کے اندر کباب جیسا گوشت تھا، یہ ایک ہو سکتا ہے۔ دوسری ایک بات بھی یہ ہو سکتی ہے کہ یہ شوربہ تھا، کدو کا سالن تھا یہ، اور الگ سے سوکھا گوشت بھی تھا۔ یہ دونوں مراد ہو سکتے ہیں، لیکن میرا غالب گمان یہ ہے کہ وہ ایک ہی برتن کے اندر وہ دونوں چیزیں تھیں وہ، ٹھیک ہے، سالن میں، شوربے میں کدو اور گوشت دونوں تھے اس کے اندر۔ قال انس، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتتبع الدباء حوالی الصحفتی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شوربے میں اس طرح سے تلاش کر کے کدو نکال کر لے رہے تھے، کدو کو اسپیشلی تلاش کر کے کدو نکال کر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھائے۔ فلم ازل احب الدباء من یومئذ، اس دن سے مجھے کدو سے محبت ہو گئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس دن سے میں کدو کو پسند کرنے لگ گیا اس دن سے۔ اور وہ جو روایت ہے، اگلی جو روایت آ رہی ہے غالباً اس کے بعد کی ہے وہ، کہ جب دوسری مرتبہ اس طرح کا سالن آیا تو حضرت انس نکال کے پیش کرنے لگے کیونکہ حضور کو پسند ہے۔ حدیث نمبر 163 163 حدثنا احمد بن ابراہیم الدروقی وسلمة بن شبیب ومحمود بن غیلان قال حدثنا ابو اسامة عن هشام بن عروة عن ابیہ عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت كان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يحب الحلواء والعسل۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میٹھا اور شہد دونوں چیزیں پسند تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میٹھا پسند تھا، یہ جو کہتے ہیں نا میٹھا چکھنا سنت ہے، میٹھا کھانا سنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند فرماتے، اور ایک نیچرل چیز ہے یہ نیچرل چیز ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین فطرت ہے، اور آپ کی جو سنتیں ہیں وہ عین اور کمال فطرت ہے وہ، کہ آدمی کو جب کھانا کھاتا ہو تو وہ اس کو اگر میٹھا پیش کیا جائے، تھوڑا سا میٹھا اگر آ جائے تو یقینی بات ہے کہ وہ پسند آنے والی چیز ہے اور کھانا چاہیے، لیکن اس کو لازم نہیں بنانا۔ حضور جیسا کہ ہم بتائیں کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے میٹھا آتا تھا اور سرکار اس کو تناول فرماتے جی، اور اسی طرح سے شہد کی بھی بات ہے۔ تو بہرحال سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند فرما دیتے میٹھے کو۔ اب کون سا میٹھا وہ نہیں لکھا ہوا، کوئی بھی میٹھا ہو، چاہے وہ عصید ہو، چاہے وہ ہندوستانی ہو، جی ہندوستانی قسم کی مٹھائیاں ہوں، جو بھی ہو، کچھ میٹھا اگر ہو تو یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند تھا۔ حدیث نمبر 164 164 حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا الحجاج بن محمد قال ابن جريج اخبرني محمد بن يوسف ان عطاء بن يسار اخبره ان ام سلمة رضي الله عنها اخبرته انها قربت الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم جنبا مشويا فاكل منه ثم قام الى الصلاة وما توضأ۔ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ وہ ایک مرتبہ ام سلمہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بھنا ہوا ہاتھ پیش کیے، بکرے کا جو ہاتھ ہوتا نا، ایک لیگ پیس کہیں یا اس طرح سے جو ہے لیگ پیس کہیں، یا پھر سامنے والا جو ہوتا نا، سامنے والا ہاتھ جو ہوتا ہے وہ بھنا ہوا گوشت پر وہ مشوی کرتے ہیں، گرل جیسا کرتے ہیں، گرل کرتے ہیں، تو مشوی گرلڈ جو ہے گوشت میں ہاتھ کا گوشت بکرے کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کی، تو انہوں نے اس میں سے تناول فرمایا۔ ثم قام الى الصلاة وما توضأ، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر نماز کے لیے گئے لیکن وضو نہیں کیے۔ اب یہ ایک باب کے اندر بھی آتی ہے یہ حدیث اس باب میں آتی ہے کہ گوشت کھانے سے وضو کرنا لازم نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کھائے اور الگ سے کوئی اسپیشل اس کے لیے وضو کیے بغیر انہوں نے نماز پڑھا، یہ بھی ایک آتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکرے کے بازو کا گوشت کھائے، اور بعض صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ بکرے کے ہاتھ کا، یعنی لیگ پیس جو ہوتا، لیگ پیس کہیں یا سامنے کا جو ہاتھ ہوتا، اس کا پیس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ حدیث نمبر 165 حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن سليمان بن زياد عن عبد الله بن حارث رضي الله عنه قال أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شواء في المسجد۔ حضرت عبداللہ بن الحارث، ان کے بارے میں لکھیے، عبداللہ بن الحارث بن جزء الزبیدی، عبداللہ بن حارث، عبداللہ بن حارث
بن جزء الزبیدی، یہ صحابی ہیں اور بعد میں یہ مصر میں جا کر رہ گئے تھے، اور مصر میں ہی آپ کا انتقال ہوا 86 ہجری میں۔ سرزمین مصر پر سب سے آخر تک جینے والے صحابی، سرزمین مصر پر، ایجپٹ، مصر یعنی ایجپٹ میں سب سے آخر تک جینے والے صحابی ہے، 86 ہجری کو آپ کا انتقال ہوا۔ تو حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسجد کے اندر گرلڈ گوشت کھائے، وہ گوشت جو گرل سے لگا کر آگ پر تیار کرتے ہیں نا جی، اس طرح کا گوشت ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسجد میں کھائے۔ تو اس کے بعد کی حدیث بڑی ہے تو وقت آگے ہو جائے گا، تو ہم یہاں پر روکتے ہیں۔ ایک چھوٹے سی بات آپ حضرات سن لیجئے، ایک چھوٹا سا، وہ یہ کہ بہت سارے حضرات الحمدللہ اس درس کو سن رہے ہیں اور رجسٹر بھی کیے ہیں۔ بہت یعنی کچھ افراد، یعنی ایک خاصی تعداد ہے جو درس سن رہی ہے لیکن انہوں نے رجسٹر نہیں کیا۔ رجسٹر کرنے سے بڑی سہولتیں ہوتی ہے، اور جو رجسٹر افراد رہتے ہیں ان کو سند بھی ملتی ہے جی، انشاءاللہ تعالی کتاب مکمل پڑھنے اور اس کا ٹیسٹ دینے کے بعد اس کی سند بھی ملتی ہے۔ تو جو حضرات رجسٹر نہ کیے ہیں، منتظمین کی یہ خواہش ہے، یہ میرے ذہن میں نہیں تھا، جو اس درس کے منتظمین ہیں آن لائن جو نوجوان کام کر رہے ہیں، ان کی یہ خواہش ہے کہ جو حضرات رجسٹر نہ کیے ہوں رجسٹریشن کروا لیں، کیونکہ رجسٹریشن ایک 2-3 دن اور کھلا رہے گا۔ 12 رمضان المبارک، آج 10 ہے، کل 11 ہے، پرسوں 12 ہے، 12